نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وعلى آلہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم جس صورت کو پڑھیں گے، اس کی تفسیر سنیں گے، وہ سورہ نور ہے، پارہ نمبر 18 ہے اور اس کی 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ جو سلسلہ ہم نے پہلے منقطع کیا تھا اس کو اب اس طرح نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے ہم نے سورہ نور کا آغاز کیا ہے، تو انشاءاللہ باقی جو پچھلی آیات ہیں یا پچھلی جو صورتیں باقی ہیں ان کو ہم جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم سورہ نور سے اپنے اس لیکچر کو جو ہے وہ شروع کریں گے۔ ارشاد فرمایا سورۃ انزلناہا، یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی، وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، الزانیۃ زنا کرنے والی عورت، بدکار عورت، والزانی زانی مرد یعنی بدکار مرد، فاجلدوا کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو تم کوڑے مارو، 100 جلدہ، 100 کوڑے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر ہرگز رحم نہ آئے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، ولیشہد، اور چاہیے تو یہ کہ حاضر ہو، عذابہما، ان دونوں کو سزا دیتے وقت، طائفۃ من المؤمنین، مومنین کا ایک گروہ۔ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے۔ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت نکاح نہ کرے مگر نکاح کرے تو زانی مرد اور مشرک یا مشرک مرد کے ساتھ۔ وحرم ذالک علی المؤمنین، اور حرم، حرام کر دی گئی ہیں، ذالک، یہ یا حرمت ہے، یہ حرام کر دیا گیا ہے، ذالک علی المؤمنین، یہ مومنین کے اوپر۔ والذین یرمون المحصنات، آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، اب اس میں تھوڑے سے احکام تبدیل ہیں، ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بھی ابھی جائیں گے۔ ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ والذین یرمون، اور جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات، پاک دامن عورتوں کو، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر اس پر 4 گواہ بھی پیش نہ کر سکیں، فاجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان سے کبھی بھی ہمیشہ شہادت کو قبول نہ کیا جائے، کبھی بھی شہادت ان سے قبول نہ کی جائے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر گئے، من بعد ذالک، اس تہمت لگانے کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور نہایت ہی مہربان ہے۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ والذین، اور جو لوگ یرمون، تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ بھی کوئی نہیں ہوتا، الا انفسہم، مگر ان کا اپنا آپ ہی اس کا گواہ ہے، فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، تو ان میں سے کسی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے۔
ہم اس کی انشاءاللہ ابھی تشریح بھی کرتے ہیں کہ کس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے قاضی کے سامنے اور کس طرح جو ہے وہ قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور پانچویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ وَيَدْرَأُ، اور دور ہو سکتی ہے، عنہا اس سے، العذاب عذاب، کہ عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے، ان تشہد اربع شہادات باللہ، کہ عورت 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور کیا کہے انہ لمن الکاذبین، کہ مرد جو ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے یا خامند جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ والخامسۃ، آیت نمبر 9 ہے والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور پانچویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر خامند سچوں میں سے ہے۔ اور 10ویں آیت میں ارشاد فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر یقیناً فوراً عذاب نازل ہو جاتا۔ وان اللہ تواب الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یہ ہم نے پہلا رکوع سورہ نور کا مکمل کیا ہے، جس میں ہم نے ابھی صرف ترجمہ دیکھا۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں اور اس میں کچھ تفصیلی نکات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اگر آپ کی توجہ رہتی ہے تو آپ کو بات یہ آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ کس طرح مخاطب ہے اور کون کون سے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پہلی آیت مبارکہ پر، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس کو فرض کیا اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ذکر کرنی ہیں، کیونکہ درس نظامی کے بچے جو ہیں وہ اس چیز کو سماعت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پہ کچھ نحوی جو اصطلاحات ہیں وہ استعمال کی جائیں گی۔ تو سورۃ انزلناہا، سورۃ، ابھی کسی بھی قرآن پاک کی سورت کا آغاز ایسے نہیں کیا، لیکن سورہ نور کا آغاز اس انداز سے کیا گیا، سورۃ۔ تو سورۃ اب یہاں پر یہ تھا کہ سورۃ مبتدا بنتا ہے، یہ لفظ نکرہ ہے اور نکرہ کا مبتدا ہونا صحیح نہیں ہوتا، تو یہ اس پہ ایک اعتراض بنتا تھا کہ یہ نکرہ کو مبتدا بنا دیا گیا، حالانکہ ہم قواعد پڑھ چکے ہیں کہ نکرہ کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ یہاں پر نکرہ ضرور ہے لیکن سورۃ موصوف ہے اور انزلناہا اس کی صفت ہے۔ جب موصوف کو صفت کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو نکرہ مخصوص ہو جاتا ہے، اور جب نکرہ مخصوص ہو جائے تو نکرہ کو مبتدا بنانا جو ہے وہ درست ہے، تو سورۃ یہاں پر مبتدا ہی بنے گا۔ اب سورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سورت کا معنی ہوتا ہے المنزلۃ الرفیہ، یعنی بلند مقام، اور اکثر ہم سور کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک سور ہوتا ہے جسے ہم خنزیر کہتے ہیں، ایک سور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، سور المدینہ، شہر کی دیوار، 4 دیواری، تو سین واو را، اور اسی سے جو ہے وہ سورہ بنا، اسی سے جو ہے وہ سورت ہم پڑھتے ہیں۔ اس 4 دیواری کو کہا جاتا ہے جو کسی شہر کے گرد بنی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی سورت کو بھی اسی مشابہت کی وجہ سے سورت کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک سورت بھی اپنی آیتوں کو اسی طرح محیط ہوتی ہے جس طرح شہر کی 4 دیواری شہر کو محیط ہوتی ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح چاند کی منازل ہوتی ہیں اس طرح سورت بھی جو ہے وہ قرآن پاک کی منازل میں سے ایک منزل ہے۔ اور سور کا معنی کسی چیز کا بقیہ، باقی رہنا یا بقایا ہونا، اور سورت بھی قرآن مجید کا بقیہ ہے، یعنی ابھی کافی ساری صورتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سورت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اس صورت نے اپنے اندر کافی ساری آیات کو محیط رکھا ہوا ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں کہ نیز فرمایا کہ ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اب اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں مختلف احکام اور حدود کو بیان کیا، اور صورت کے آخر میں توحید کے دلائل بیان کیے ہیں۔ احکام اور حدود کا تو پہلے بندوں کو علم نہ تھا، لیکن توحید کے دلائل تو زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر ہر شخص صاحب نشان جو ہے وہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔
اور اس میں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واضح آیتوں سے مراد حدود اور احکام شرعیہ ہیں، جس طرح ہم نے اس آیت کے ترجمے میں بھی دیکھا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے واضح آیات اتاری ہیں، ان سے مراد حدود ہیں، احکام شرعیہ ہیں۔ اور یا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں جس طرح فرائض اور واجبات بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح اس صورت میں بہت سے مستحبات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ پہلی آیت کی مختصر سی تشریح آپ نے سماعت کی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اگلی آیت کی طرف، جس میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانیہ عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے، اگر تم پر اور روز قیامت پر، اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ تھی، اس میں اب لفظ زنا کا ذکر ہے، تو اس آیت کی تفسیر میں ہم زنا کا معنی بیان کریں گے، زنا کی حد میں کوڑوں اور 1 سال کی جلا وطنی کا جو فقہی اختلاف ہے وہ بیان کیا جائے گا، زنا کی حد میں رجم کے جو دلائل ہیں، سنسار کرنا، اس کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ زنا کی حد میں عورتوں کے ذکر کو مقدم کرنے کی کیا وجہ ہے، کیونکہ یہاں پہ پہلے عورتوں کا ذکر ہے، زانیہ عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ عورت کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ زنا کی حد میں کوڑوں کی کیفیت اور کوڑے مارنے کی تفصیل بیان کریں گے، کوڑے کیسے مارے جاتے ہیں، کس طرح مارنے ہیں، اور زنا کی ممانعت اور مذمت اور دنیا اور آخرت میں اس کی سزا کے متعلق جو چند احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پہ ذکر کیا گیا الزانیۃ فالزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، یعنی لفظ زنا ذکر کیا گیا۔ زنا کا لغوی معنی کیا ہے؟ زنا کا لغوی معنی ہے پہاڑ پر چڑھنا، سائے کا سکڑ جانا یا پیشاب کا روک لینا، یہ تینوں معنی یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ایک حدیث پاک آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، مسند الربیع بن حبیب یہ کتاب کا نام ہے، جس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 ہے، اس میں ایک حدیث پاک ہے کہ لا یصلی احدکم وہو زناء، زناء، یہ زنا کا لفظ اب مطلب کیا ہے؟ پیشاب روکنا، تم میں سے کوئی شخص پیشاب روکنے کی حالت میں نماز نہ پڑھے۔ تو اب یہاں پہ میں ایک لہجہ کے لیے رک کر ایک مسئلہ آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ایک روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سال میں یا تم میں سے کوئی بھی شخص سال میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب اور پخانے کو روک رہا ہو، تو یعنی اس حالت میں نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ جانا گیا ہے۔ اگر جو ہے وہ پیشاب یا پخانہ آ رہا ہو تو پہلے اس سے فراغت ہو جائے، اس کے بعد وضو کیا جائے اور نماز کو مکمل کیا جائے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، اسی لیے جب پیشاب آیا ہوا ہو یا پخانہ کی حاجت جو ہے وہ آپ کو درپیش ہو تو اس صورت میں کبھی بھی نماز کو نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ مکروہ جانا گیا ہے۔ اور علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ زنا کا معنی کیا ہے، ہم اس معنی کو اب دیکھیں گے۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ زنا کا معنی ہے کسی عورت کے ساتھ بغیر عقد شرعی کے مباشرت کرنا، تو اس کو جو ہے وہ آپ نے زنا کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہاں پہ لکھی۔ اب مختلف فقہا کے نزدیک اس کی تعریف کیا ہے، ہم اس کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتے، صرف ہم جو ہے وہ یہاں پر چند چیزیں ذکر کریں گے۔ اس میں احناف بھی موجود ہیں، فقہائے شافعیہ ہیں، فقہائے مالکیہ ہیں، فقہائے حنابلہ ہیں، فقہائے احناف ہیں، انہوں نے ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس کی تعریف جو ہے وہ کی ہے کہ زنا کس کو کہا جاتا ہے۔ ہم اس کی طرف نہیں جاتے کیونکہ ہر ایک بندہ اس لفظ سے جانتا ہے کہ زنا کس کو کہا جاتا ہے۔ ہم زنا کے لیے جو حد مقرر کی گئی ہے 100 کوڑے جو مارے جاتے ہیں، ان 100 کوڑوں کے لگنے کے لیے کیا شرط ہے، یعنی کن شرائط پر پھر جو ہے وہ یہ حد نافذ ہوتی ہے، کہ سزا جاری ہوتی ہے۔ اس میں 8 شرائط آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان 8 شرائط پر غور کیجئے گا۔ پہلی شرط یہ ہے زنا کرنے والا بالغ ہو، اگر بالغ ہوگا جس نے زنا کیا اس پر حد لگے گی، اگر نابالغ ہے تو حد نہیں لگے گی، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسرا، زنا کرنے والا عاقل ہو، عقل والا ہو، عقل مند ہو، تو اگر ایسی صورت ہے تو تب اس پر جو ہے وہ حد جاری کی جائے گی۔ اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، تو پاگل مجنون پر حد جاری نہیں ہوتی۔
اس میں تیسری شرط کیا ہے؟ جمہور فقہا کے نزدیک زانی کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔ شادی شدہ کافر پر فقہائے حنفیہ کے نزدیک حد جاری نہیں ہوتی، البتہ اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ فقہائے شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک، یعنی حنبلیوں اور شافعیوں کے نزدیک، زنا اور شراب خوری کی کافر پر کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سا اختلاف ہے فقہا کا، اور اصل مسئلہ کیا ہے کہ زانی کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے، اگر مسلمان یہ کام کرتا ہے تو اس پہ حد جاری کی جائے گی۔ اس میں چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ زانی مختار ہو، اپنی مرضی سے زنا کر رہا ہو، جبرن نہ کر رہا ہو۔ اگر کسی نے مجبور کیا، تلوار کے زور پہ اس کے جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں مجبور آدمی اگر زنا کرتا ہے یا جبرن جو ہے وہ اس کو اس سے زنا جو ہے وہ کروایا جاتا ہے، تو اس پر کسی صورت میں بھی حد جاری نہیں ہوتی۔ اسی طرح عورت کا معاملہ ہے کہ اگر عورت کے ساتھ جبرن یہ کام کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے بالاتفاق عورت پر حد نہیں ہوگی، لیکن جو یہ کام کر رہا ہوگا اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اس میں پانچویں شرط کیا ہے؟ عورت سے زنا کرنا، ٹھیک ہے جی، عورت کے علاوہ مثلا جانور ہے یا اور بھی کوئی انسان اپنی اخلاقی حرکت سے اگر گر جاتا ہے، انسان اپنی انسانیت سے اگر گر جاتا ہے، تو اس صورت میں مذاہب اربعہ میں بالاتفاق اس پہ کسی قسم کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو زنا کرنے کے لیے عورت کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اگر عورت کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ حد جاری ہوگی۔ اسی طرح چھویں شرط یہ ہے، ایسی لڑکی سے زنا کیا ہو جس کے ساتھ عادتاً جو ہے یہ فعل سرزد ہو سکتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ حد جاری کی جائے گی۔ تو جو چھوٹی بچی کے ساتھ اگر کوئی یہ فعل شنی کرتا ہے، یہ فعل بد کرتا ہے، تو اس پر حد تو نہیں لگائی جائے گی، لیکن اس کو تعزیراً جو سزا دی جاتی ہے وہ سزا لازمی اس کو دی جائے گی، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا عمل نہ کرے۔ حد میں اور تعزیر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حد میں ایک مخصوص سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور تعزیر میں کوئی بھی سزا آپ دے سکتے ہیں، مثلا قید ہو سکتی ہے، اس کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ٹارچر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر شامل ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ اب ساتویں اس کے اندر شرط کیا ہے؟ عورت زندہ ہو، اگر وہ مردہ ہے تو اگر عورت مردہ سے وہ کرتا ہے، یہ فعل بد کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر جو ہے وہ حد نہیں ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ سزا دوسری جو ہے وہ ضرور دی جائے گی، اس کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ میں ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تعزیر، اس کو جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو عورت اگر زندہ ہو تو عورت کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے حد کے لیے، تو اگر عورت زندہ عورت سے اگر وہ کرتا ہے تو یہ پھر مرد کے اوپر جو ہے وہ حد لازم ہوگی۔ اس کے علاوہ اس میں آٹھویں شرط جو ہے، زنا دارالاسلام میں کیا جائے۔ اگر وہ دارالاسلام میں، اسلام والے علاقے میں جہاں پہ اسلام ہے، وہاں پر زنا کرتا ہے تو اس پر جو ہے وہ حد لگائی جائے گی۔ اگر وہ دارالکفر یا دارالحرب میں زنا کرے تو اس پر حد نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر قاضی حد جاری نہیں کر سکتا۔ یہ مت سمجھیے کہ حد جاری نہیں ہو سکتی تو وہ معاف ہے، نہ کر سکتا، نہیں، اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے، اس کے گناہ کی سزا اس کو دی جائے گی۔ دنیا کی سزا تو کم ہے، لیکن جو آخرت کی سزا ہے وہ اس سے زیادہ ہے، اور اس کے بدلے قاضی جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے کہ اس کو تعزیر کی جائے، لیکن قاضی جو ہے وہ حد کا حکم دارالکفر میں جاری نہیں کر سکتا۔ مثلا پاکستان کا جج ہے، اگر وہ انگلینڈ کے اندر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو اس انگلینڈ کے اندر موجود آدمی پر پاکستان کا قاضی جو ہے وہ کسی قسم کی حد جاری نہیں کر سکتا۔ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ تو یہ 8 شرائط ہیں، ان 8 شرائط کو سمجھیں۔ آگے یہاں پر جو ذکر کیا کہ زنا کی ممانعت اور دنیا اور آخرت میں اس کی سزا، ٹھیک ہے، یہاں پہ منع کیا گیا کہ الزانیۃ فالزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ پھر کیا کرو، ایک مسلمانوں کی جماعت ہے جو وہاں پر موجود رہے اور ان کو کوڑے مارتے ہوئے کسی قسم کی نرمی اختیار نہ کی جائے، رحم نہ کیا جائے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور قیامت پر ایمان رکھنا جو ہے وہ اس کے آدمی کے لیے جو ہے وہ لازم ہے، وہ اس پر ایمان رکھے تب یہ اس پر جو ہے یہ حد جاری کر سکتا ہے۔ اگر اس کا اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان نہیں ہے تو کبھی بھی وہ حد جاری کرنے میں جو ہے وہ جلدی نہیں کرے گا، وہ پھر ٹال مٹول کرتا ہے، اس لیے یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اب قرآن پاک کی چند آیات پر ہم غور کرتے ہیں جس میں باقاعدہ زنا کی ممانعت موجود ہے۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 32 کے اندر آپ قرآن پاک کھولیں گے اور اس کو تلاش کریں گے، دیکھیں گے یہ آیت کہاں پر ہے۔
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا انه کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ ایک بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 69 کے اندر ارشاد فرمایا 68 اور 69 کے اندر والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، اور جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ سخت عذاب کا سامنا کرے گا۔ یہاں پر جو شان بیان کی گئی وہ ایمان والوں کی شان بیان کی گئی۔ ایمان والے وہ ہیں جو کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے، کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، لیکن اس کے برعکس کا ذکر کیا جو یہ کام کرتا ہے وہ سخت عذاب کا سامنا کرے گا، اس کو عذاب جو ہے وہ ہوگا۔ ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت سورہ ممتحنہ کی 14 نمبر آیت ہے، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 14، اور یہ بیعت کے اوپر جو ہم اکثر سوال کرتے ہیں کہ بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے بھی یہ آیت ہے کہ جب بھی عورتیں بیعت کرنے کے لیے آقا کی بارگاہ میں آتی تو کیا اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں ان چیزوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں، کیا وہ چیزیں ہیں؟ لا یشرکن باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرکنا، وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، اور وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اس کے علاوہ ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کے درمیان کوئی بہتان نہیں گڑیں گی، ولا یاسینک من معروف، اور نہ کسی نیک کام میں آپ کی حکم عدولی کریں گی، فبایہن، ان سے بیعت لے لیں، فاستغفر لہن اللہ، اور استغفار کریں ان کے لیے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے۔ سورہ ممتحنہ کی یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 14 آپ کے سامنے پیش کی، جس میں زنا کا ذکر ہے کہ جب بھی نبی پاک بیعت فرماتے ہیں، نبی پاک اس کو اپنی شریعت کے اندر داخل کرتے ہیں، یا نبی پاک اس کو اپنا جب بناتے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس کی نسبت قائم ہو جاتی ہے تو کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ زنا نہ کرے۔ تو اس کا مطلب جو زنا کرتا ہے یا اس فعل کا ارتکاب کرتا ہے اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب چند حدیث مبارکہ، ویسے یہاں پر کافی ساری حدیث مبارکہ ہیں لیکن ہم چند ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ایک یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت برقرار رہے گی، شراب پی جائے گی اور زنا کا ظہور ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 80 ہے، صحیح مسلم کی حدیث 2671 ہے، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2205 ہے۔ علم اٹھا لیا جانا یہ قیامت کی نشانی ہے، ہر طرف جہالت عام ہو جانا یہ قیامت کی نشانی ہے، شراب پی جائے یہ قیامت کی نشانی ہے، اور زنا کا ظہور ہو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اب یہاں پر سوال تو یہ ہے کہ علم تو ہر جگہ پہ ہے، علم تو لوگ اتنا حاصل کر رہے ہیں کہ جس کی حد نہیں، لوگ پی ایچ ڈی تک جا رہے ہیں، تو کیا ابھی بھی جہالت ہے؟ تو اس سے مراد دینی علوم سے جہالت ہے۔ اب دیکھیں جن کو دین کی مبادیات کا علم نہیں ہوتا وہ بھی دینی مسائل پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی دینی اصولوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل حدیث کا نمبر بتائیں، ہم خود فیصلہ کر لیں گے کون سی حدیث ضعیف ہے کون سی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جب معاملات پیدا ہو جاتے ہیں تو امت افتراق کا، انتشار کا شکار ہوتی ہے۔ جس طرح ایک MBBS ڈاکٹر کے علاوہ کوئی دوائی تجویز نہیں کر سکتا یا کوئی بیماری کی تشخیص نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ اصول اسلام کے لیے بھی بنا لینا چاہیے کہ ایک جید عالم دین کے علاوہ کوئی بندہ مسئلہ بیان نہ کرے، از خود کوئی آدمی حدیث کی تشریح نہ کرے، اور از خود کوئی آدمی حدیث کو اپنے تئیں سمجھ کر اس پر عمل شروع نہ کرے۔ تو یہ علم کا اٹھ جانا یہاں سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دین کی مبادیات نہیں جانتا ہوگا لیکن دین پہ بحث کرے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب پی جائے گی اور زنا کا ظہور ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے تاکہ لوگوں کو اس کی خوشبو آئے تو وہ عورت زانیہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے یعنی وہ عورت لوگوں کے دلوں میں زنا کی تحریک پیدا کرتی ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں اس مسئلے کو کہ کس طرح حدیث پاک میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4173 نمبر، سنن ترمذی 2786، مسند امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 394، اور دیگر جو ہے وہ کتب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ المستدرک کے اندر ہے، سنن بہیقی کے اندر ہے، مسند بازار کے اندر ہے، صحیح ابن حبان کے اندر ہے۔ تو یہ روایات آپ کے سامنے زنا کے حوالے سے پیش کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایک آخری روایت آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زنا سے بچتے رہو کیونکہ اس میں 4 خصلتیں ہیں۔ زنا کی وجہ سے 4 کام ہوتے ہیں۔ کیا پہلا کام ہے، چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، رزق منقطع ہو جاتا ہے، رزق میں برکت نہیں رہتی، ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور چوتھا، دوزخ میں بہت دیر تک رہنا پڑتا ہے، دوزخ میں خلود ہوتا ہے، یعنی کافی دیر رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ 4 ایسی خصلتیں ہیں جو زنا کی وجہ سے انسان پر طاری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فعل شنی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں زنا کے بارے میں ہم نے جانا۔ اب ہم آتے ہیں زنا کی حد کی طرف۔ زنا کی حد جو ذکر کی گئی ہے اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ حد جو ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، اس میں ہم چند مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جس چیز کے ساتھ کوڑے لگائے جاتے ہیں وہ چابک ہو یا درخت کی شاخ ہو، اور وہ چابک یا شاخ متوسط ہو، نہ بہت سخت ہو نہ بہت جو ہے وہ نرم ہو۔ اس میں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں موطا امام مالک کی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح یہ جو ہے وہ کوڑا بنایا جاتا ہے اور کس طرح اسے سزا دی جاتی ہے۔ امام مالک زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے اپنے اوپر زنا کا اعتراف کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کے لیے ایک چابک منگوایا، تو ایک ٹوٹا ہوا چابک لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے سخت لاؤ، تو درخت کی ایک نئی شاخ لائی گئی، درخت کی ایک نئی ٹہنی اتار کے لائی گئی جس کے پھل بھی نہیں اتارے گئے تھے، یعنی تازی چھڑی اتاری گئی۔ آپ نے فرمایا اس سے ذرا کم لاؤ، پھر ایک استعمال شدہ اور نرم شاخ لائی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگو اب وقت آ گیا ہے کہ تم اللہ کی حدود کے ارتکاب سے باز آ جاؤ، اور جس شخص نے ان ناپاک کاموں میں سے کوئی کام کر لیا تو اس کے چاہیے کہ وہ اللہ کی ستر کے ساتھ اپنا پردہ رکھے، کیونکہ جس کا جرم ہم پر ظاہر ہو گیا ہم اس کے اوپر اللہ کی کتاب کو جاری کریں گے، مگر سزا ہم جو ہے وہ لازمی دیں گے۔ اب اس میں فقہا کا جو اختلاف ہے کہ وہ کس طرح کا ہے۔ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ کہا ہے کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے، حد دی جا رہی ہے، اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ البتہ وہ کپڑے اتارے جائیں گے جو ضرب سے بچاتے ہوں۔ مثلا کسی نے سردیوں میں اگر کو پکڑا گیا، سویٹر پہنی ہوئی ہے اس نے یا کوئی کمبل لیا ہوا ہے، تو اس صورت میں وہ اتار کے اس پر جو ہے وہ حد جاری کی جائے گی۔ تو کہاں کہاں پر مارا جائے گا اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ حدود اور تعزیرات میں صرف جو ہے وہ پشت پر کوڑے مارے جائیں، پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں۔ امام شافعی اور ان کے اصحاب نے کہا ہے چہرے اور نازک اعضاء کے سوا تمام جسم پہ کوڑے مارے جائیں۔ سر پر مارنے میں بھی اختلاف ہے، اور جمہور نے کہا ہے کہ سر کو بچایا جائے۔ تو یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ سر کے علاوہ اور نازک حصوں کے علاوہ پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ کوڑے مارے جا سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہی نکلتا ہے۔ اور کوڑوں کے ساتھ ایسی ضرب لگائی جائے جس سے چوٹ لگے، درد ہو لیکن زخم نہ آئے۔ چوٹ ضرور لگے، درد بھی ہو لیکن زخم نہ ہو، یعنی اتنی شدید نہ ہو کہ زخم ہو جائے مارنے سے۔ یہ اس طرح جو ہے وہ مارا جائے کہ اس کے جسم پر جو ہے وہ زخم نہ ہو۔ یہ جو ہے وہ کوڑے مارنے کا شرعی طریقہ ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی جائے گی کہ زانی کو کوڑے مارنے کے بعد شعر بدر کیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ تھا، فقہا کا اس میں بھی اختلاف ہے۔
اصل چیز یہ ہے کہ کوڑے مارے جائیں. اگر قاضی یہ وقت بہتر سمجھے کہ اس کو نکالنے میں عافیت ہے تو وہ اس کو ملک بدر کر سکتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ملک بدر کیا جائے. تو اس کو ملک بدر، علاقہ بدر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اس کی اصلاح کے لیے. اگر قاضی بہتر سمجھے، قاضی حالات کا جائزہ لے گا. اگر وہ ملک بدر کرنے پر مزید بگڑ جاتا ہے، مزید اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر اس کو ملک بدر نہیں کیا جائے گا، لیکن کوڑوں کی جو حد ہے وہ لازمی جو ہے وہ اس کے اوپر لگائی جائے گی. تو یہ ہم نے کچھ چیزیں یہاں پہ سیکھی ہیں. اب ہم اگلی جو ہے وہ آیات کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس چیز کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا اور کون کون سے احکامات یہاں پہ ذکر کیے گئے. ایک اور اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ارشاد فرمایا کہ زانیہ مومن سے نکاح نہ کرے، اور زانی بھی جو ہے وہ مومنہ عورت سے نکاح نہ کرے. زانیہ عورت زانی مرد یا مشرک جو ہے وہ مرد سے نکاح کرے، اور زانی مرد جو ہے وہ مشرکہ عورت اور مشرکہ عورت اور زانیہ عورت کے ساتھ ہی جو ہے وہ نکاح کرے. یعنی زانی کا زانی سے نکاح جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا. کیا یہ واجب ہے؟ کیا یہ ضروری حکم ہے؟ کیا یہ قانون ہے؟ یہ قانون کی حیثیت نہیں رکھتا، یہ چیز سمجھیے گا، یہ قانون کی حیثیت نہیں رکھتا. اب یہ جو ممانعت یہاں پہ ذکر کی گئی ہے، یہ ممانعت عام نہیں ہے بلکہ دو لوگوں کے ساتھ خاص ہے، ام محذول اور اناق. اب ان کے بھی ایک چند واقعات ہیں، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں ہے، تو یہ آپ ان تفاسیر میں ان کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ممانعت عام نہیں ہے بلکہ چند لوگوں کے ساتھ خاص ہے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اکثر اور غالب زنا کرنے والے اپنی مثل زانیہ ہی سے نکاح کرنے میں رغبت رکھتے ہیں، اور ان کی طبیعت اسی طرف مائل ہوتی ہے کہ اپنے جیسے ہی بندے سے نکاح کیا جائے. مثلا ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ جو نیک عورت ہے وہ کبھی بھی برے مرد سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتی. اسی طرح اگر کوئی بری عورت ہے تو وہ کبھی بھی نیک مذہبی اور اسلامی بندے سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتی. ایک طبیعت کا میلان ہوتا ہے، یہاں پر اس طبیعت کے میلان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بدکار ہمیشہ بدکار ہی کو پسند کرتا ہے، ان کا نکاح آپس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی قانون نہیں ہے، ان کا نکاح جو ہے وہ عام طور پہ دوسروں کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور یہ جو ذکر کیا گیا کہ حرم ذالک علی المؤمنین، لوگ یہاں سے سمجھتے ہیں کہ یہ قانون بن گیا ہے، حالانکہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور اس آیت کو منسوخ کیا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 32 نے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک غلاموں اور بانیوں کا بھی. تو اس میں یہاں پر نکاح کا ذکر کیا گیا، مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا گیا، اور یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ زانی نکاح نہ کرے یا زانیہ کا نکاح نہ کیا جائے، بلکہ یہاں پر ایک عام حکم ذکر کیا گیا. اس آیت کے ذریعے اللہ نے آیت نمبر 3 کو منسوخ کر دیا ہے، اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اب وہ قانون کا درجہ نہیں رکھتی. زانیہ زانی سے نکاح کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر زانیہ کسی نیک آدمی کے نکاح میں آ جاتی ہے، اپنی اصلاح کر لیتی ہے، توبہ کر لیتی ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ نکاح قائم ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ذکر کیا جائے گا آیت نمبر 4 اور 5 کے حوالے سے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور جو نیک لوگ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، ان پہ 80 کوڑے مارے جائیں گے، ان کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ ہمیشہ کے لیے فاسق قرار دیے جائیں گے. تو اگر توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. قذف کا معنی کیا ہے؟ قذف کا معنی ہوتا ہے پھینک دینا. اور محسنہ عورت، محسنہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، جس کے خاندان کی اچھائی مشہور ہو، یعنی اس کے خاندان کے اندر نیکی جو ہے وہ غالب ہو، اور وہ خاندان نیک مشہور ہو، اور اس کا ہر فرد جو ہے وہ نیکی میں سبقت لینے والا ہو، یا اس عورت کا نکاح کیا گیا ہو، اس عورت نے نکاح کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری ہے اور وہ پاک دامن رہی ہے، اور اس کے علاوہ جس نے اپنی فرض کی یعنی اپنی شرمگاہ کی ہمیشہ حفاظت رکھی، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، اس کو محسنہ عورت کہا جاتا ہے. تو اگر قذف کا معنی اس محسنہ عورت کے لیے تو معنی یہ ہے کہ پاک دامن عورت کو تہمت لگا دینا، یعنی پاک دامن عورت کو گالی دینا، پاک دامن عورت کو جو ہے وہ زنا کی تہمت لگانا. یہاں پہ تہمت سے مراد زنا کی تہمت جو ہے وہ لگانا مراد ہے. تو احادیث کی روشنی میں قذف کا حکم کیا ہے، ہم اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر فرماتی ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ جب میری برات نازل ہو گئی
حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی تھی سورہ نور کے اندر. یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ بہت ساری آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے لیے نازل ہوئی ہیں, تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ غور کریں گے اگلے لیکچر میں. تو آپ نے ارشاد فرمایا جب میری برات نازل ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے, قرآن مجید کی تلاوت کی, اور ممبر سے اترنے کے بعد آپ نے 2 مردوں اور 1 عورت پر حد لگانے کا حکم دیا, سو ان کو حد لگائی گئی. اور ان میں جو ہے وہ چند نام بھی ذکر کیے جاتے ہیں, ہم ان ناموں کی طرف نہیں آتے. یعنی 2 مرد تھے اور 1 عورت تھی جس پہ جو ہے وہ جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی, پھر ان پر جو ہے وہ حد کو جاری کیا گیا. تو یہ احکامات تھے حد کے جاری کرنے کے. مثلاً اس کو جو ہے وہ 80 کوڑے مارے جائیں گے, یہ کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا. قرآن پاک کی آیت ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے جس نے کسی عورت پر تہمت لگائی. تو اسی لیے جب کسی کے بارے میں گفتگو کریں, بولیں تو احتیاط کے ساتھ گفتگو کریں. کسی کے کردار پر اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے, کسی کے کردار پر بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ ایسا نہ ہو, آپ غلط ہوں. تو دنیا میں تو آپ کو یہ 80 کوڑوں والی سزا نہیں ملے گی, لیکن قیامت کے لیے جو قیامت کے دن کی سزا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو لہذا جب بھی آپ بات کریں کسی کے بارے میں غور و فکر کریں, سوچ وچار کریں. پہلی بات یہ کہ کسی کے کردار پر انگلی مت اٹھائیں, کسی کو شریعت مت سکھائیں. آپ اپنے گریبان میں سب سے پہلے جو ہے وہ جھانکیں اور اپنے آپ کو دیکھیں, باقیوں کو چھوڑ دیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بھی اور باقیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ذکر کیا جی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہے 6 سے لے کے 10 تک. 6 سے لے کے 10 تک یہ ہے کہ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو زنا کی تہمت لگائیں, یعنی کسی آدمی نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا یا نہیں دیکھا, ویسے اس نے تہمت لگا دی, تو اس مسئلے کو جو ذکر کیا گیا ہے اس کو لعان کہا جاتا ہے. یعنی اگر مرد نے عورت کو دیکھ لیا ہے زنا کرتے ہوئے, اس نے تہمت لگائی ہے, گواہ اس کے پاس نہیں ہے, وہ خود ہی اس چیز کا گواہ ہے, تو 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گا اور کہ میں سچا ہوں, اور 5ویں بار کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں. اسی طرح پھر عورت جو ہے اپنے اوپر سے یہ الزام دور کرے گی اور 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گی اور کہے گی کہ میرا خامند جو ہے وہ اللہ کی قسم میرا خامند جھوٹا ہے, 4 مرتبہ کہے گی, اور 5ویں بار کہے گی کہ اللہ کا عذاب نازل ہو اگر میرا خامند سچا ہے, یعنی میرے پہ عذاب نازل ہو اگر میرا خامند سچا ہے. اس کو لعان کہا جاتا ہے. تو لعان کی صورت یہ ہے کہ اس میں جب خامند کے پاس گئی گواہ موجود نہ ہو, خامند پہ ظاہری بات ہے قذف لگ سکتی ہے, خامند پر کوڑے مارنے والی سزا جاری ہو سکتی ہے, تو شریعت نے اس چیز سے خامند کو بچایا جب وہ گواہ پیش نہ کر سکے اور یہ معاملہ بھی سچا ہو, تو اس صورت میں پھر لعان کیا جاتا ہے. تو پھر اس صورت میں مرد بھی اور عورت بھی دونوں جو ہے وہ حد سے بچ سکتے ہیں, لیکن پھر یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو سکتا ہے. تو لعان کے متعلق جو احادیث مبارکہ ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں ایک صحابی کا جو ہے وہ واقعہ ہے, حضرت اویمر الجلانی, حضرت عاصم بن عدی انصاری کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں اور ان سے کہا اے عاصم یہ بتاؤ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو پائے تو آیا وہ اس کو قتل کر دے, پھر اس شخص کو قتل کیا تم اس شخص کو قتل کر دو گے یا پھر شخص سے کیا کرو گے؟ تو اے عاصم تم میری خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا حل دریافت کرو, کیونکہ یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں ہچکچا رہے تھے, تو اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی اور بندے کے ذریعے سوال کروایا گیا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو مکروہ جانا, مذمت کی, اور آپ نے اس سوال کو انتہائی برا جانا. اور جو سرکار نے جواب دیا, جواب سے بھی جو ہے وہ بڑی سختی کا اظہار تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا. اتنے میں یہ پھر آیات جو ہیں وہ لعان کی نازل ہوئی کہ حضرت اویمر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے تھے اور حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے, بتائیں کہ کیا ہم گواہ تلاش کرنے چلے جائیں یا پھر جو ہے وہ اس آدمی کو پہلے قتل کریں. تو اس وقت پھر یہ لعان کی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خاوند جو ہے وہ 4 مرتبہ قسم کھائے کہ میں سچا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور 5ویں بار جو ہے وہ لعنت والا جو ہے وہ لفظ بولے گا, اور 5ویں بار اس نے جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی خاوند اپنے بارے میں کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو یہ 5 مرتبہ اس کا لعان مکمل ہو جائے گا. پھر عورت کو کہا جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ حضرت اویمر کی بیوی کو کہا گیا کہ تم بھی جو ہے وہ حلف دو کہ باقی تم گناہ کی ارتکاب نہیں کر رہی تھی, تو اس نے 4 مرتبہ اسی طرح گواہی دی.
کہ جو ہے وہ میرا خامند جھوٹا ہے۔ پانچویں بار سرکار نے ارشاد فرمایا رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، پانچویں مرتبہ نہ کہنا ورنہ اللہ کا عذاب تم اپنے اوپر لازم کر لو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے غلطی کہاں پر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ گناہ جو ہے وہ کس نے کیا ہے، تو اس لیے نبی پاک نے اس عورت کو روکا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ، لعنت نہ کرو، یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پہ جو ہے وہ مسلط ہو جائے۔ تو اس نے اپنے قبیلے کو بچاتے ہوئے، اپنے قبیلے کی عزت کو بچاتے ہوئے پانچویں مرتبہ یہ کہہ دیا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، مجھ پر اللہ کا عذاب ہو اگر میرا خاوند جو ہے وہ سچا ہے۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جو ہے وہ جدائی کروا دی۔ جو ہی لعان ہوتا ہے، لعان کے بعد عورت اور مرد کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، عورت اور مرد کے درمیان جو ہے وہ طلاق کو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ لعان کا حکم ہے، اس کو ہم لعان کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ آیات تھیں جو آپ نے یہاں پہ سماعت کی ہیں۔ تو یہ آپ نے 10 آیات دیکھی، ان میں چند احکامات آپ نے سماعت کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احکامات پر عمل کرنے اور ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سورہ نور جو نازل کی ہے، اس صورت کے اندر ہم نے چند احکامات نازل کیے ہیں، فرائض نازل کیے ہیں، مستحبات نازل کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سیکھو، اپنے بارے میں جانو۔ پھر آگے حکم ذکر کیا زانی مرد اور زانیہ عورت کا کہ اگر زانیہ مرد اور زانیہ عورت اور زانی مرد اگر یہ ارتکاب کر چکے ہیں تو ان کو 100 کوڑے جو ہیں وہ مارے جائیں گے۔ کوڑے مارنے میں کسی قسم کی نرمی نہیں کی جائے گی۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کی حدود نافذ کی جائیں گی اور ان کو سرعام یہ سزا دی جائے گی، چھپ چھپا کے کسی کمرے میں سزا نہیں دی جائے گی۔ اور تیسرا حکم یہاں پہ یہ نازل کیا گیا کہ زانی جو ہے وہ زانیہ سے نکاح کرے یا مشرک سے نکاح کرے، اسی طرح زانیہ جو ہے وہ زانی سے یا مشرک سے ہی نکاح کر سکتی ہے۔ یہ قانون نہیں بلکہ اس کو آیت نمبر 32 کے ساتھ جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا۔ پھر چوتھا حکم ہے قذف لگانا، قاف زال اور فا، قذف تہمت لگانا۔ جو کسی پاک عورت پہ تہمت لگائے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور یہ پاک عورت جو ہے وہ اس سے مراد آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، پاک دامن عورت ہو اور 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ اور تہمت کیا ہے؟ زنا کی تہمت لگاتا ہے، بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، اس سے کبھی بھی شادی کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو فاسق جو ہے وہ قرار دیا جائے گا۔ پھر اس سے اگلی آیات میں ذکر کیا، آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک لعان کا حکم ذکر کیا گیا۔ اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھ لے اور گواہ پیش نہ کر سکے، اتنا وقت نہ ہو کہ وہ گواہ لے کے آئے، تو پھر کیا کرے؟ وہ ایک دوسرے پر لعان کریں، قاضی کی بارگاہ میں لعنت کریں۔ 4 مرتبہ مرد گواہی دے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے 4 مرتبہ مرد گواہی دے کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اللہ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو پھر عورت پھر اسی طرح 5 مرتبہ کہے گی، 4 مرتبہ گواہی دے گی، اللہ کے نام کے ساتھ قسم اٹھائے گی اور کہے گی کہ میرا خامند جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو اگر میرا خامند سچ بول رہا ہے۔ تو یہ لعان کا حکم ہے، اس میں آپ نے چند چیزیں سیکھی ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔